نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب ما جاء فی فضل شہر رمضان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس بابرکت مہینے کی آمد ہو چکی ہے. اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل درجے کا محروم ہو. محترم سامعین، رمضان المبارک کا پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آخرت کی دولت کمانے کا مہینہ ہے، آخرت کو بنانے اور سنوارنے کا مہینہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو متوجہ فرماتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے کہ دیکھو یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات اللہ نے عنایت فرمائی ہے جو رات کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں. پھر شب قدر کو 1000 مہینے کے برابر نہیں بتایا بلکہ 1000 مہینے سے بہتر بتایا ہے. 1000 مہینے سے شب قدر کس قدر بہتر ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے. مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے. ایک رات جاگ کر عبادت کر لے اور 1000 مہینوں سے عبادت کا ثواب پا لے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا کہ شب قدر میں طاعات میں عبادات مشغول نہیں ہوا، نوافل میں اذکار مشغول نہیں ہوا، یوں ہی وقت کو ضائع کر دیا، گوا دیا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز بھی ترک کر دی، تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہو گیا. اور شب قدر کے خیر سے وہی محروم ہو سکتا ہے جو کامل درجے کا محروم ہو. مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس میں عبادت کر لینے سے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سمجھا کر عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو انسان کے برداشت سے باہر ہو. تکلیف ذرا سی اور ثواب بہت بڑا، لیکن اس کے باوجود آدمی غفلت میں پڑا رہے، سویا رہے، لغویات مشغول رہے اور اس رات کی قدردانی نہ کرے تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی محروم ہے، کامل درجے کا محروم ہے. اس میں ذرا بھی نیک بختی اور سعادت مندی نہیں. پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اس امت کی عمر بہت سے بہت 70 سے 80 سال تک ہوتی ہے. اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا ہے کہ ان کو شب قدر عطا فرما دی، اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا. محنت کم ہوئی، وقت بھی کم لگا، اور ثواب میں بڑی بڑی عمر والی امتوں سے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے کہ اس امت کو سب سے زیادہ نوازا. اب دیکھو بندوں کی کیسی نالائقی ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ نوازش اور داد و دہش ہو اور وہ غفلت میں پڑا رہے، سویا رہے اور رمضان کا لمحہ ضائع کرتا رہے. کس قدر نالائقی اور شرمندگی کی بات ہے. ضرورت ہے کہ ہم رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں، بالخصوص آخری عشرے میں عبادت کا خاص اہتمام کریں، اور اس میں بھی شب قدر میں جاگنے کی بہت زیادہ فکر کریں، اور اپنے بال بچوں اور اہل و عیال کو بھی اس کی ترغیب دیں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ شب قدر میں کیا دعا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، لہذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ اس دعا کو یاد کر کے رمضان المبارک کے ہر رات میں دعا کے وقت میں خاص طور پر ان دعائیہ کلمات کے ذریعے دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔